بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 دسمبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے 3 اہم کیسز کے حوالے سے۔ صدر پاکستان نے ایک بڑی اہم ججمنٹ پاس کی ہے اور ایک بڑے درندے کی جو درخواست تھی، جو اپیل تھی معافی کی، اس کو مسترد کیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے پاکستان میں حکومت پاکستان تحریک انصاف کی آئی ہے، تب سے جو صدر کا عہدہ ہے، جس کے پاس بڑے اختیارات تھے اور اہم کیسز کی اپیلیں صدر پاکستان کے پاس جاتی تھیں، تو صدر پاکستان اب اپنی جو اختیارات ہیں وہ قانون کے مطابق، کیونکہ ان کو کسی طرح سے انٹرفیئرنس نہیں ہے وزیر اعظم کی طرف سے، اور وہ اپنے جو ذمہ داریاں ہیں اور اپنے اختیارات جو ہیں آئینی، ان کو پورا کر رہے ہیں۔ بڑا اہم فیصلہ سامنے ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ احساس راشن پروگرام کے حوالے سے سندھ حکومت کی ہٹ دھرمی پر وزیر اعظم عمران خان نے برہمی کا اظہار کیا ہے، اور آج ایک اہم اجلاس ہوا اور وزیر اعظم عمران خان نے سندھ حکومت کے ساتھ معاملات کو جو بڑے اچھے طریقے سے حکومت چلا رہی تھی، لیکن سندھ حکومت کی جو مسلسل ہٹ درمی ہے، اس پر وزیر اعظم عمران خان آج تپ گئے اور بڑا اہم فیصلہ لیا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اہم جو آج کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ نیب پروسیکیوٹر جو عدالتوں میں بڑے مافیاز کے خلاف کیسز میں پیش ہوتے ہیں، اور جب وہ پیش ہو کر عدالت میں کوئی کارروائی نہیں ہوتی، کوئی درخواست ہے اس کا جواب دینے کے لیے ٹائم مانگ لیتے ہیں، بحث کے لیے ٹائم مانگ لیتے ہیں، وہ سارا تماشا ختم ہو گیا ہے۔ اب جو بھی پروسیکیوٹر، وہ زرداری خاندان ہو، شریف خاندان ہو، یا کوئی بھی بڑا مافیا ہو، جب اس کے خلاف کیسز میں پیش ہوگا تو وہ اس دن کی ہر دن کی کارکردگی رپورٹ پیش کرے گا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہونے جا رہا ہے، اور واقعی تبدیلی آ گئی ہے۔ جو اتنا بڑا ایک اہم نوٹیفیکیشن جاری ہوئی، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں خاتون کو ہراساں کرنے کے حوالے سے جو ایک اپیل تھی، اور یہ بینک مینیجر تھا، اس نے رحم کی اپیل دائر کی تھی صدر پاکستان کے پاس، اور صدر مملکت کو کہا کہ جو میرے اوپر رحم کیا جائے، اور سروس بحالی کی جو اپیل تھی اس کو دائر کیا تھا صدر پاکستان کے پاس۔ اب جانتے ہیں کہ جو ہراسمنٹ کے کیسز ہیں، جو محتسب کے پاس آتے ہیں، وفاقی محتسب کے پاس، پھر اس کے بعد جو اس کی ایک پٹیشن ہے وہ جاتی ہے صدر کے پاس۔ جیسے اگر صوبائی محتسب کے پاس آتا ہے تو پھر اس کی جو جس کو ہم اپیل کہتے ہیں، وہ ریپریزنٹیشن ہوتی ہے بیسیکلی، وہ جاتی ہے گورنر کے پاس۔ اسی طرح سے جو معاملہ وفاقی محتسب کا ہو، جو وفاقی اداروں میں ہراساں کیا جاتا ہے خواتین کو، یا جو ہراسمنٹ ہے ورک پلیس پر خواتین کی 2010 کا جو قانون ہے، اس کے تحت جب کوئی معاملہ آیا تو وہ وفاقی محتسب کے پاس جاتا ہے، اور وفاقی محتسب سے اس کی جو ریپریزنٹیشن ہے وہ جاتی ہے صدر کے پاس۔ یہاں پر جو سابق جو ہیں مینیجر ہیں، اور یہ بینک مینیجر تھے، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر صدر پاکستان کو درخواست دی تھی، اور سروس کی بحالی کے لیے بینک انتظامیہ کو مینیجر نعیم اقبال کی جانب سے ہراساں کرنے اور دوران ڈیوٹی غیر اخلاقی حرکات سے آگاہ کیا گیا تھا، جس کے بعد بینک نے ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی تھی۔ تحقیقاتی کمیٹی نے بینک میں نصب CCTV فوٹیجز حاصل کرنے کے بعد نعیم کو ثبوت دکھایا اور جرم سے متعلق پوچھا تو اس نے اعتراف کیا تھا۔ بینک میں مینیجر پر عائد ہراسانی الزام سچ ثابت ہونے پر اسے نوکری سے فوری طور پر برطرف کر کے تمام بینکس کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ دوبارہ اسے ملازمت کا موقع فراہم نہ کریں۔ اس واقعے کی سوشل میڈیا جو ویڈیو ہے وہ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، جس کے بعد متعلقہ حکام نے نوٹس لے کر مقام کا سراغ لگایا، اور پھر پولیس نے بینک مینیجر کو گرفتار کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ معاملہ جب وہ ویڈیو سامنے آئی تھی اور وہ نازیبا حرکات کر رہا تھا بدبخت، اور پھر پولیس نے بینک مینیجر کو گرفتار کیا تھا۔ تفتیشی افسر نے متاثرہ لڑکی کا بیان بھی قلم بند کیا تھا، جس سے چلان کا حصہ بنایا گیا، البتہ اس لڑکی کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی تھی۔ اب جب اس کو ہر طرح کی ملازمت سے، کیونکہ جب بھی ہراسمنٹ کے کیسز میں جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ وہ، جیسے فار ایگزامپل ایک ہمارے پاس کیس آیا، ایک سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی بچی، تو اس کا ٹیچر تھا، وہ پہلے اس کو ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھاتا تھا، اور پھر ہوم ٹیوشن بھی گھر میں بھی وہی پڑھانے آتا تھا، اور بعد میں وہ ہراساں کرنے لگ گیا، اور ہراساں کرنے کے بعد پھر ہم نے وہ کیس دائر کیا تھا صوبائی محتسب میں، اور اس کی ساری جو ڈگریاں تھیں میٹرک سے لے کے ماسٹرز تک وہ ساری کی ساری کینسل کر دی گئی تھی۔ تو یہ سزا دی جاتی ہے، اور یہ ہراسمنٹ کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اویئرنیس ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ہراسمنٹ کا معاملہ ہے، کوئی ورک پلیس پر، کوئی کسی بھی، چاہے وہ پرائیویٹ ادارہ کیوں نہیں ہے، اور کوئی کسی خاتون کو کوئی
ٹیچر اسٹوڈنٹ کو ہراساں کرتا ہے تو آپ اس کی نہ صرف اس ادارے میں بلکہ آپ ڈائریکٹ محتسب کی عدالت میں درخواست دائر کر سکتے ہیں ہراسمنٹ ایکٹ 2010 کے تحت، اور اس پر ریلیف بھی ملتا ہے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو درندہ ہے، کئی معصوم اور بچ جائیں گے اس کی درندگی سے، اس وجہ سے یہ معاملہ ضرور کرنا چاہیے۔ صدر پاکستان کے پاس جب اس کی اپیل آئی اور تو صدر پاکستان نے اس کی اپیل مسترد کر دی، اور صدر پاکستان نے کہا ہے کہ ایسے لوگ کسی بھی صورت میں رحم کے مستحق نہیں ہیں، جو خواتین کے ساتھ زیادتی کریں، ہراساں کریں، بدتمیزی کریں، غیر اخلاقی حرکات کریں، ایسے لوگ کسی بھی صورت میں معافی کے حقدار نہیں ہیں اور ایسے لوگوں کو معافی نہیں دی جا سکتی۔ دوسری طرف احساس راشن پروگرام کے حوالے سے جو سندھ حکومت ہے اس نے شمولیت سے انکار کیا ہے اس پروگرام میں، جس پر وزیر اعظم نے برہمی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے 31 دسمبر سے شروع ہونے والے 106 ارب روپے احساس راشن پروگرام میں حصہ نہ لینے پر حکومت سندھ کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس وجہ سے صوبے کے عوام اس پروگرام سے مستفید نہیں ہو سکیں گے، جو مہنگائی کے شکار ملک میں 2 کروڑ گھرانوں کو رعایت فراہم کرنے کے لیے شروع کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بتایا کہ پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان پہلے اس پروگرام میں حصہ لے رہے تھے، جبکہ بلوچستان نے بھی اس پر جو شمولیت پر رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ پروگرام میں 65% اخراجات صوبے برداشت کریں گے اور 35% رقم وفاق فراہم کرے گا۔ پروگرام کے تحت 2 کروڑ خاندانوں کو آٹے، دالوں اور تیل گھی کی خریداری پر 1000 روپے کی رعایت فراہم کی جائے گی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعظم نے ویلفیئر کے پروگرام میں حصہ نہ بننے پر حکومت سندھ کے رویے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ خود وفاقی حکومت وہاں پر معاملات کو دیکھے، اور سندھ عوام، جو سندھ کی عوام ہے یا کراچی کے لوگ ہیں، ان کی بھلائی چاہتے ہی نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس چکی میں پستے رہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی میں گرین لائن منصوبے کے افتتاح کے موقع پر وزیر اعظم نے حکومت سندھ سے کہا تھا کہ سیاسی اختلافات کو دفن کر کے اس پروگرام میں شرکت کریں، لیکن صوبائی حکومت نے مسترد کیا۔ اگر وہ اس کو مان لیتے تو اس سے فائدہ انہی ووٹرز کو ہوتا جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو یا سندھ حکومت بنانے کے لیے ووٹ کیا تھا، تو ان کو فائدہ ہوتا، تو ان کو تو اس چیز پر خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے، ان کی بدنیتی یہ ہے کہ یہ اس میں نہیں چاہتے۔ سعید غنی نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت وفاق کے شروع کیے گئے پروگرام میں 70 ارب روپے کیوں ڈالے؟ کیوں بھئی وہ عوام کی فلاح کے لیے 70 ارب روپے کیوں لگائے؟ وہ تو جتنے بھی ہوں گے وہ تو زرداری کے جیب میں ڈالے گی، وہ تو بلاول ہاؤس کے خزانوں میں ڈالے گی، وہ تو مراد علی شاہ اور سپیکر سندھ اسمبلی اور ان کے بھائی، آپ نے کون سا عمران خان کے گھر 70 ارب روپے دینے ہیں؟ آپ نے اپنے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کچھ کرنا ہے نا، تو آپ کو جہاں 17 ارب آپ نے دینا ہے وہاں پر 5-6 ارب آپ کو وفاق دے رہا ہے مل کے۔ یہ پروگرام عوام کی ویلفیئر کے لیے کچھ تو کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ نہ آپ کراچی کے لوگوں کو صاف پانی دیتے ہیں، نہ آپ کراچی کے لوگوں کو آج تک آپ کوئی ٹرانسپورٹ سسٹم لے کر آئے ہیں، اور وفاق کچھ کر رہا ہے تو آپ، اگر پنجاب یہ کر رہا ہے، خیبر پختونخوا کر رہا ہے، اور گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، بلوچستان، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ صرف یہی نا کہ آپ نہیں چاہتے عوام کی بھلائی ہو۔ یہ ان کی بدقسمتی ہے، بد نصیبی ہے جو سندھ کے لوگوں کی، کہ ان پر ایسے ظالم حکمران مسلط ہیں جو جب بھی پیسے ڈالتے ہیں تو وہ اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں، عوام کے ویلفیئر کے کام میں وہ پیسے نہیں ڈالیں گے۔ دوسری طرف جو نیب ترمیمی آرڈیننس کے بعد پروسیکیوشن ونگ کا کام اور اس کا طریقہ کار کے حوالے سے بڑی اہم تبدیلی سامنے آئی ہے، اور جو پروسیکیوٹر جنرل نیب ہیں اس نے تمام ڈپٹی پروسیکیوٹرز کو ایک مراسلہ جاری کیا ہے، اور اس میں نیب بیورز کو کام سے جو روکنے کا تاثر ہے اس کو مکمل طور پر غلط قرار دینے کا کہا ہے، اور تاثر یہ ہے کہ نیب کام نہیں کر رہا، جب بھی کوئی درخواست آتی ہے نیب اس میں جواب جمع نہیں کرواتا، نیب اس میں بحث نہیں کرتا۔ اور میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، باقی بھی بتاتے، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آج فلاں کیس تھا، اس میں نیب کے وکیل پیش ہوئے، انہوں نے جواب کے لیے مہلت طلب کی۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو معاملہ ہے آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس کا، اس میں ایک ملزم نے، شہباز شریف کے خلاف جو کیس ہے، ایک ملزم نے اس میں بریت کی درخواست دی ہوئی ہے اور نیب نے جواب جمع نہیں کروایا، اور لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر پھر انہوں نے پروسیکیوٹر نے ٹائم لیا، اس پر یہ مراسلہ جاری کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ نیب کی استغاثہ ٹیم کسی بھی کیس میں کبھی التوا نہیں مانگے گی۔ نیب کے وکیل تمام عدالتوں میں اپنے جواب جتنا جلدی ممکن ہو سکے وہ جمع کروائیں گے، اور ان کے بیاف پر تاریخ نہیں پڑے گی۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب نے اپنے خط میں کہا ہے، حکم دیا ہے کہ نیب پروسیکیوٹرز عدالتی نوٹس پر 3 دن کے اندر
تحریری جواب تیار کر کے منظوری کے لیے ہیڈ کوارٹر بھیجیں گے۔ دوسری جانب پروسیکیوٹر جنرل نیب نے تمام بیوروز کے ڈپٹی پروسیکیوٹر کو روزانہ کی بنیاد پر کارکردگی کا پرفارما تیار کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ ڈپٹی پروسیکیوٹرز کو کہا گیا ہے کہ ڈپٹی پروسیکیوٹرز اپنے اپنے بیورو کی ہفتہ وار تفصیلی پیش رفت رپورٹ بھی ہر جمعے کو بھیجیں گے۔ مستقبل میں پروسیکیوٹرز کو کانٹریکٹ میں توسیع یومیہ کارکردگی رپورٹ کی بنیاد پر ملے گی، اسی کو توسیع ملے گی جس کا جو یومیہ ریکارڈ ہوگا وہ ٹھیک ہوگا، جو ہر کیس میں پیش ہوگا، ہر کیس میں پروسیڈنگ کا حصہ بنے گا، جواب مانگا جائے گا تو جواب دے گا، بحث کا کہا جائے گا تو بحث کرے گا، تاریخیں نہیں لے گا، کیس کو التوا کی درخواست نہیں کرے گا بلکہ اپنا کیس تیار کرے گا، صرف انہی کو توسیع دی جائے گی۔ کیونکہ نیب ترمیمی آرڈیننس میں یہ چیزیں عمران خان نے رکھ دی ہیں، وہ فروغ نسیم صاحب نے رکھ دی ہیں، انہی کو بنیاد بناتے ہوئے، انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پروسیکیوٹر جنرل نیب ہیں انہوں نے یہ مراسلہ جاری کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو نیب پروسیکیوٹر ہیں وہ ڈیلی بیسس پر ہر ان کی جو کارکردگی پرفارما ہو یومیہ اور ہر تاریخ پر وہ اپنی رپورٹ جمع کروائیں، اس کی بنیاد پر ان کے جو کانٹریکٹ آف ہے سروس ہے اس میں توسیع کی جائے گی۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بعد التوا کا سلسلہ تھمے گا، اور نیب پروسیکیوٹر دیکھیں نا، ملزم سائڈ سے تو انہوں نے تو تاریخ لینی ہے، لیکن اگر پروسیکیوشن بھی تاریخیں لینے لگ جائے تو پھر کیس تو نہیں وائنڈ اپ ہوں گے، اور اگر جواب دینے کے لیے 6 تاریخیں نکل جائیں تو یہ معاملہ ایسے نہیں چلے گا۔ تو بالآخر نیب ترمیمی آرڈیننس کو مد نظر رکھتے ہوئے نیب پروسیکیوٹر جنرل نے یہ ایک اہم خط، اور یہ بیسیکلی نوٹیفیکیشن ہے جو ان کے احکامات کی روشنی میں دیا گیا ہے، تو یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پر عمل درآمد جو ہے وہ کہاں تک ممکن ہوتا ہے۔ جو نہیں کرے گا ہم آپ کو بتائیں گے، پروسیکیوٹر جنرل نیب کو بھی بتائیں گے جی کہ آج فلاں نے درخواست دی، جواب نہیں دیا اور تاریخ لی ہے، تاکہ ان لوگوں کو کم از کم وہ جو ریاستی خزانے سے تنخواہیں لیتے ہیں وہ تو بند ہوں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔